رجب کا یہ مبارک مہینہ نہایت ذی وقار اور بڑا ہی عالیشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت کی دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ چاند بڑے اہتمام سے دیکھا اور اسی موقع پہ آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب، اس مہینے میں برکت نصیب فرما۔ اور ایک مطلب برکت کا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی ہم ذہنی طور پر تیار ہو کر تیرے آنے والے مہمان مہینے کا استقبال کر سکیں، چونکہ دور دراز سے جو مسافر یا دوست یا مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے ہم ذہناً بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی دفتر کا ملازم، کوئی دکاندار، وہ اپنے سارے کام دائمہ کرتا ہے، ان دنوں کی چھٹی لے لیتا ہے کہ میرے گیسٹ، میرے مہمان دور دراز سے آ رہے ہیں، گھر کی صفائی ہوگی، سارا نظام تیار ہوگا۔ تو صحابہ کرام اسی مبارک مہینے سے رمضان مبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اگلے مہینے میں انسان کے مقدر جو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھے ہیں فرشتوں کے حوالے کرنے ہیں، شب برات جسے کہا جاتا ہے، تاکہ اسی مہینے میں برکت ہو جائے تو خیر کے فیصلے امت کے حق میں ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین ویسے بھی تو اللہ رب العزت کی 24 گھنٹے عبادت میں، لیکن اس مہینے میں عبادت بڑھ جاتی تھی چونکہ اجر بڑھا دیا گیا۔ اور سب سے بڑا عظیم جو ہے وہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے اسی مبارک مہینے میں آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری بھی معراج ہے اور باطنی بھی معراج ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کو ظاہری معراج ہو گئے، اور دنیا تک کیا تھے، دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معراج نصیب فرمائے۔ معراج عروج سے ہے کہ بلندیوں کے اس انتہا تک پہنچ جانا جہاں تک میرے رب العالمین کو مطلوب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی توحید کے پاداش میں جب نمرود نے اٹھایا اور اپنی جلتی آگ کے اندر ڈال دیا تو اللہ نے رہے وہ آگ کو گلزار بنا دیا۔ حالانکہ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اللہ کے خلیل اور جو سریا کی اس عظمت تک اس سے بھی آگے چلے گئے کہ دنیا سمجھتی تھی آگ جلاتی ہے، مالک کائنات نے فرمایا آگ نہیں جلاتی، میرا حکم جلاتا ہے جیسے جلاتا ہے، میں آگ میں بھی عروج نصیب کر دیتا ہوں، چھریاں ذبح کر دیتی ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں اللہ نے معراج کرا دیا۔ انسانیت سمجھتی ہے چھری چلاؤ تو چل جاتی ہے، رب کائنات نے فرمایا نہیں، آج اسماعیل علیہ السلام معراج کی اس بلندی پر پہنچ چکا ہے کہ چھری بھی چلتی رہے گی لیکن ذبح نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا سمجھتی ہے لوگ کنویں میں گر جائیں تو موت آ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، آج برادران یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو کنویں میں گرا رہے ہیں، لیکن میں جبرائیل کو حکم دے رہا ہوں، جبرائیل لا جنت سے کرسی کنویں میں بچھا دے، میرا نبی یوسف آ رہا ہے علیہ السلام۔ اور جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کو اللہ نے معراج نصیب، ان کی امتوں کو نہیں ملا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی نرالی اور آپ کی امت بھی نرالی۔ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، وہاں آپ کی امت کو بھی عروج عطا فرمایا۔ اس لیے آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، ایمان والوں کی معراج نماز ہے کہ نماز کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک میرے رب کو مطلوب ہوتا ہے۔ تو آج امت نمازوں سے دور ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بات چلی آ رہی تھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ میرے سامنے جنت کا براق پیش کیا گیا اور یہ جنت سے سواری آئی ہے، مالک کائنات چاہتے تو یہیں زمین سے بیت اللہ شریف سے مسجد حرام سے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا، لیکن آپ کو کچھ مشاہدات کرانے تھے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات، کچھ عجائب و غریبات اور کچھ نظارے دکھانا چاہتا تھا تاکہ اہل دنیا کو پتہ چلے کتنی شان کے مالک ہے۔ اب وہ جنتی براق جب سامنے لایا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، اور کس شان سے سوار ہوئے، علامہ بدر عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے سامنے کھڑے ہیں، 70,000 فرشتے پیچھے کھڑے ہیں،
70,000 فرشتے دائیں طرف ہیں اور اتنی تعداد میں بائیں طرف ہیں، اور اوپر 5 جہتوں میں یعنی 3.5 لاکھ فرشتوں کے نورانی جو ہے وہ لشکر ہے، نبی پہ درود السلام پڑھا جا رہا ہے اور یہ قافلہ نبوت روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو ہم چلے یہاں سے، ایک جگہ آئی نخلستان، چاروں طرف کھجور ہی کھجوروں کے چکروں درخت ہے۔ تو مجھے جبریل امین نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ یہاں تشریف لائیں، سواری سے اتریں، 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ اب سفر معراج ہے، نماز معراج کے موقع پہ عطا ہو رہی، اس سے پہلے ملت ابراہیمی کے اصول کے مطابق مسلمان 2 نماز ادا کرتے تھے، فجر اور مغرب، اور بعض روایات میں فجر ایسے بھی آتی ہے۔ تو جہاں آج مسجد نبوی ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے جھنڈ میں نماز ادا فرمائی، یہ نفل نماز تھی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے ہم جب سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھون کی مسجد میں جائے گا، کوئی صادقآباد کی مسجد میں جائے گا، بہت بڑی مسجد سنا ہے وہاں بنی ہے، تاریخی مساجد میں جاتے ہیں لوگ، فیصل مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد میں، لاہور بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں، نماز کا وقت نہ بھی ہو، اگر مکروہ وقت نہ ہو یعنی عصر کے بعد کا وقت نہ ہو، سورج طلوع غروب کا وقت نہ ہو، تو باوضو ہو کہ اس مسجد میں 2 نفل ضرور ادا کر لے تاکہ مسجد کا حق ادا ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جب اندلس گئے تو وہاں مسجد قرطبہ میں گئے، باوضو تھے تو اذان دی، حالانکہ صلیبیوں کا قبضہ تھا، تو فرماتے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ کتنے عرصے کے بعد آج اس مسجد کو اذان کی صدا سننے کی جو ہے وہ موقع ملا ہوگا۔ تو جلدی سے آپ نے 2 رکعت نماز وہاں ادا کی۔ ہمارے قلعہ دراوڑ میں اندر شاہی محل کے اندر بالکل بوسیدہ پرانی چھت جو ہے وہ ساری کی ساری گر رہی ہے، پرانی مسجد ہے، ہمارے اکابرین جب بھی جاتے ہیں وہاں اندر مسجد میں اذان دے کر آ جاتے ہیں، چونکہ سارے گندا ہے، لوگوں نے اللہ معاف فرمائے بعض جگہوں پہ جو ہے لوگوں نے گندگی پھیلا رکھی ہے، اگر جگہ ہے مصلی بشا کی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ پھر شاہی قبرستان کے اندر الگ سے مسجد ہے شاہی، اس کے متعلق لکھا ہے ہمارے پرانے بزرگان دین نے، اس مسجد میں جا کے اگر 100 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ دنیا جہان کا اٹکا ہوا ہے تو دیکھا گیا تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ 100 بار آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ پاک وہ مسئلہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو مسجد کی ایک اپنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آج قدمین شریفین یہاں لگے تو آج مسجد نبوی بنا دی گئی، کروڑوں انسانیت آ رہی ہے، نمازیں ادا کر رہی ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گئے، جہاں جہاں پر اسلام کے قدم لگتے تھے اللہ نے مسجد سجدہ گاہ بنا دی۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں لے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، یہاں 2 رکعت نماز ادا فرما دیں، ہماری خواتین عبادت کیا کریں گی اور ہم مرد حضرات نفل عبادت گھر میں ادا کر لیا کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روایات کے مطابق 32 صحابہ کرام کے گھروں میں تشریف لے کے آج تمام جگہوں میں مسجدیں بنی ہیں۔ مسجد نبی کے بالکل سامنے مسجد الغمامہ، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عمر فاروق، سامنے مسجد عمر فاروق، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق، اور پیچھے سامنے بلال مارکیٹ میں مسجد بلال بنی ہے، اور پیچھے جائے مسجد بخاری، مسجد العجابہ، مسجد ابو ذر غفاری۔ بھئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنانے کا کیا تو بنتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے گھر تھے، جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہاں اللہ نے سجدہ گاہ بنا دی۔ اور اسے حرمین شریف، حرم مکی میں آئیں، پیچھے جائیں، سامنے ادھر جائیں، مسجد الحجرہ کھڑی ہے، اور باقی بھی چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں ہر طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے تو مجھے ایک ایسا علاقہ دکھایا گیا، مجھے حکم ہوا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ مدین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک بکریاں چرائی تھیں۔ 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ پھر اس کے ہم آگے چلے تو مجھے کہا گیا جی یہاں بھی نماز ادا فرمائیں، یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ تو میں جب اس نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوا
تو سلام پھیرا تو چاروں جہتوں سے ایسی خوشبو کہ جو ہے وہ جھونکے آنا شروع ہو گئے. تو میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل کیا یہ جنت کے دریچے کھول دیے گئے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ مشاطہ فرعون کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور مسلسل 2000 سال سے آ رہی ہے. یہ ملازمت تھی فرعون کی، شاہی محل کے اندر بچوں کا کنگا کرنے والی، ان کی جوئیں صاف کرنے والی. تو کنگا دیتے دیتے جب کنگا نیچے گرا تو اس نے کہا بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. تو فرعون کی جو بیٹی تھی شہزادی وہ بگڑی، اس نے کہا یہ اللہ کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا رب جو تیرا رب تیرے باپ کا رب، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کا رب، ہارون علیہ السلام کا رب. اب چونکہ فرعون کا اپنا دعویٰ تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں کسی کو نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی کوئی معبود ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے تمہارا خدا، بڑا خدا ہوں. تو جب بیٹی نے جا کر باپ کو بتایا تو اس نے گرفتار کرا لیا، کیونکہ اس کے سامنے اگر کوئی اللہ رب العزت کا نام لیتا تو تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی. تو لکھا مفسرین نے لکڑی کا تختہ ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں پھٹا ہے جس پہ میت کو سلا کے غسل دیتے ہیں، تو اس نے اس کو سلایا اور اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑنا شروع کر دی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بدبخت فرعون جو میخوں کی سزا لوگوں کو دیا کرتا تھا. تو لکڑی کے تختے میں اس نے سارا اس کو پو کے رکھ دیا، کھڑا کیا، رکھ دیا، یہ کھڑی ہے مشاہدہ فرعون. اب اس نے تیر کا کمان میں تیر رکھ کے نشانہ لیا، کہا مشاطہ میں تیری ناک کی نوک اڑاؤں گا، میں تیری آنکھوں کے ڈھیلے نکالوں گا، وقت ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے. تو اس نے بڑے احسن انداز میں کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین. یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت آسیہ نے بھی شہادت کے وقت فرمائے تھے اور اس مشاطہ نے بھی پڑھے کہ بدبخت تیرے جان نکالنے میں دیر ہے، وہ سامنے دیکھ میرا اللہ جنت کے 8 دروازے کھولے میرا انتظار کر رہا ہے. بسم اللہ پہ جان دے گئی اور انہیں حقائق نظر آ گئے کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس پر ڈٹنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہمارے پاس تو پورا دین ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، قدم قدم پہ آپ کی مبارک زندگی محفوظ ہے، ہر ادا محفوظ، مسکرانا محفوظ، اللہ کا قرآن ہمارے پاس محفوظ. لیکن ہمارے مسائل جو کہ تو یہ کلام ہمارے دل میں نہیں اترا. وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ نعوذ باللہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، کس کیا پتہ نہیں کر رہا ہے. اور مسلمان اپنی خودی میں مست ہے، وہ کہتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے، ڈنمارک والوں کا مسئلہ ہے، تو سویڈن والوں کا مسئلہ ہے، تو ہمارا مسئلہ صرف پیٹ پالنا رہ گیا. تو المؤمن اخو المؤمن کہاں گیا؟ المؤمن کجسد واحد، یہ حدیث کہاں جائے گی؟ کہاں اس کا مطلب ہم لے جائیں گے کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. تو خیر مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس نے استقامت دکھائی، جان دی، اللہ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دیا. 2000 سال سے مسلسل اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ والوں کی قبروں سے جنت کی خوشبو آتی ہیں. لاہور کے بینی قبرستان میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سکھ خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اللہ نے ہدایت دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. 50 سال تک قرآن کی خدمت میں گزاری زندگی. ان کا اپنا خاندان بڑے بڑے فتوے لگاتا تھا کہ نہیں دیکھنا اللہ ہماری قبروں سے جنت کی مہک جاری کرے گا. کئی دن تک ان کے قبر سے یعنی پورا قبرستان جنت سے خوشبو سے مہکتا رہتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کی قبروں سے کیوں خوشبو نہیں؟ وہ تو اتھینٹک لوگ تھے جن کی قرآن نے تعریف کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو مشاطہ فرعون کی قبر سے کیوں آ رہی تھی؟ وہ ایک عورت ذات ہے، ملازمہ ہے، اور فرعون نے کہا تھا تو چھوڑ دے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، میں ابھی خزانے کا دروازہ کھولتا ہوں، جو تیرا دل چاہے وہاں سے اٹھا لے، پر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے. یہ سودا نہ چھوٹا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. آپ ایک چھوٹا سا
گملہ لائے، اس میں پھول کا جو ہے وہ پودا لگائے، وہ آپ کے گھر میں خوشبو بکھیرے. جس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا ہو تو وہاں سے خوشبو نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ تو جنت، قبر کو جنت بنانا ہے تو دنیا میں بنانا ہوگا، اعمال کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے روشن رہے. تو آپ فرماتے ہیں آگے چلے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، کہ وہ اپنے قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. انبیاء علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند منظر ہوتا ہے. پھر میں آگے چلا، ایک بوڑھے مرد نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو مجھے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب کا حکم ہے اس بوڑھے کے سلام کا جواب نہیں دینا. کیوں؟ جبرائیل یہ تو میرے اخلاق نبوت کے خلاف ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں میں سلام کا جواب نہ دوں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے جواب نہ دیا. پھر اس نے اونچا کہا السلام علیکم، آپ نے جواب نہ دیا. پھر تیسری مرتبہ صحابی السلام علیکم، آپ نے جواب نہ دیا، صحابی چل گئے. تو آپ علیہ السلام نے وضو مکمل کرنے کے بعد اس کے پیچھے گیا، اس کو بلایا، اللہ کے بندے ٹھہرو، وضو ایک مستقل عبادت ہے، میں ایک عبادت کر رہا تھا، تم عبادت کے دوران سلام کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے میں جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ اس سے نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وضو کرنے والا، نیند میں سونے والا، ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے. کرنا ہے آہستہ سے، گھر میں آ رہے ہیں آہستہ سلام کریں، ہمارے سلام کا جواب فرشتے دے رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت لے کر پورے میرے گھر میں تشریف لائے. میں نے گھر والی سے کہا اللہ کے حبیب آئے، جلدی سے دروازہ بند کرو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. آپ علیہ السلام سلام کریں گے، ہم جواب نہیں دیں گے. گھر والے نے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے، آپ سلام کریں ہم جواب کا؟ خاموش. آپ علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا السلام علیکم، مقصد اب دروازہ کھولو، خاموش. پھر آپ علیہ السلام نے دروازہ بجایا، السلام علیکم، صحابی خاموش، گھر والی خاموش، جواب نہیں آ رہا. تو تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا السلام علیکم یا آل سعد، تو سعد کے خاندان والوں سلامتی ہو تم پر، جواب نہ آیا. آپ نے فرمایا چلو بھی ہم چلتے ہیں. جب آپ علیہ السلام مڑے تو صحابی نے جلدی سے دروازہ کھولا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم خاموش کیوں، سلام کا جواب کیوں؟ میں سمجھتا کہ میں تو سمجھا کہ گھر خالی ہے. کہ نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں سلام کر رہے تھے، آپ کا سلام ہمارے لیے دعا تھی، ہم نے چاہا آپ ہمیں زیادہ سے دعاؤں سے نواز دیں. جواب تو دینا تھا ہم نے. تو سلام ایک مستقل دعا ہے. آپ نے فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا، صرف جانی پہچانی بنیاد پہ لوگ سلام کیا کریں گے، قریب سے گزر جائیں گے سلام تک نہیں. دیکھا جاتا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، باقی رئیس کا سر موبائل میں پوری کرے مستی میں جا رہے ہیں، کھانا میں ہینڈ فری ہے، کوئی سلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی جواب نہیں. حضور علیہ السلام نے یہ ان 4 باتوں میں پہلی بات فرمائی کہ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو سلام دے کے ساتھ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو ہم سے توڑے ہم جوڑیں. صلہ رحمی نہیں کہ جو ہمارے ساتھ بھلا کرے گا ہم بھی بھلا کریں گے، ایسا نہیں. کوئی ہمارے جنازوں میں آئے گا تو ہم جائیں گے، کوئی ہماری خوشی میں آئے گا تو ہم جائیں گے، نہیں. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. اور وصلوا باللیل والناس، نماز تہجد کا اہتمام کرو. فرمایا تدخل الجنت بسلام، میں اللہ کا حبیب تمہیں ضمانت دیتا ہوں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، ایک بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی، دانت منہ میں نہیں، بالکل چہرے پہ چھریاں، مرنے کے قریب، اس نے مجھے سلام کی آواز میں السلام علیکم. جبرائیل نے کہا یا رسول اس کے سلام کا جواب نہ دیں. اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے. پھر میں اور آگے بڑھا، میں نے ایک جماعت دیکھی، بڑے حسین اور خوبصورت چہرے تھے، کچھ نوجوان بھی تھے، کچھ بوڑھے بھی تھے. تو کس نے سلام کیا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، السلام علیک یا عاقب. تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کا حکم سنایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں. تو میں نے سلام کا جواب دیا. اب مجھے جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، نوح علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو سلام کر رہے ہیں. باقی وہ جو بوڑھا مرد تھا وہ تو ابلیس شیطان تھا،
وہ آپ کو سلام کر کے وہ سلامتی کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، جبکہ رب کائنات نے اس کے مقدر میں لعنت لکھی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا دفع ہو جا، تجھ پر لعنت برستے رہے گی قیامت کے دن تک۔ اگر آپ اس کے سلام کا جواب دیتے تو امت گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے۔ ابھی تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آج ہم دیکھ لیں ہمارا راستہ جنت کی طرف جانے والا کون سا ہے۔ خوشیوں کے موقع پر، غمی کے موقع پر کہاں ہمارے پاس دینداری رہ جاتی ہے۔ وہ جی بیٹا ہے جی، بس یہ خوشیاں چلتی رہتی ہے، ایک ہی تو بیٹا سارا ہے۔ تو اللہ بھی تو ایک ہی ہے، ہمارے نبی بھی تو ایک ہی ہیں، دین اسلام بھی تو ایک ہی ہے، اللہ کا قرآن بھی تو ایک ہی ہے، کچھ اس کی بھی تو ہدایات ہے۔ خوشیوں کا قاتل اسلام نہیں ہے، خوشیاں کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کم از کم کچھ حدود و قیود بھی تو ہوں، کچھ ضوابط بھی تو ہیں اسلام کے۔ حضرت حسین نے تو پورا کنبہ سبا کرا دیا، ایک ہی تو یزید تھا سامنے، اور وہ تو ملک شام بیٹھا تھا۔ آپ بھی تو کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں، علی اکبر نہ شہید ہو، علی اصغر شہید نہ ہو، علی اوسط شہید نہ ہو، میرے بھائی میرے بھتیجے شہید نہ ہو، کیا ان کو اولاد عزیز نہیں تھی؟ تو یا رسول اللہ، جو بوڑھی عورت ہے جس نے آپ کو سلام کیا، یہ دنیا ہے، عورت نہیں ہے، اتنی عمر دنیا کی باقی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ہمیں واپسی آ کر یہ معراج کا سارا واقعہ سنا، ہم تو سہم گئے، اتنی عمر دنیا کی باقی ہے، چونکہ دنیا بذات خود ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے عمر دی ہے۔ اور عورت کی شکل میں حضرت خواجہ فرید اتار فرماتے ہیں کہ اس رات میں دنیا عورت کی شکل میں دکھائی گئی، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ عورت ہی ہے، اگر اس کی ہم تربیت نہ کر پائے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا ایک سارا کا سارا ایک نفع ہے، اور سب سے بہترین نفع اگر دنیا میں جس کو سمجھنا چاہتے ہو وہ تمہاری وہ بیوی جو مرأۃ الصالح، صالحات میں شامل ہو، نیک اعمال کرنے والی ہو، نہیں تو انما ازواجکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ تغابن میں فرمایا لوگو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں تم پر آزمائش ہیں، تمہارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں سب سے جو پہلا قتل ہوا، حابیل شہید ہوئے، وہ چکر ہے وہ سارا عورت کا تھا۔ قابیل نے کہا نہیں جی میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، حابیل نے کہا نہیں جی میں کروں گا۔ تو قابیل جب ناکام ہوا، قربانی اس کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے اٹھ کے حابیل کو شہید کر دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے، مجھے ایک ایسی جماعت دکھائی گئی، بڑے بڑے چہرے اور بڑے بڑے ان کے ناخن کاپر کے، تانبے کے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو خود زخمی کر رہے ہیں، پھر سینوں کو نوچتے تھے۔ یہ کربناک منظر میں نے جب دیکھا تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اللہ نے عزت فرما رہا ہے سورۃ الحجرات 12 نمبر 26 میں، کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے؟ کیا کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے غیبت جائز نہیں اسلام میں، اگر تمہیں شوق بے تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرو۔ پوچھا گیا حضرت وہ کیسے؟ کہ اول تو ان ہستیوں کی کوئی کرتا نہیں غیبت، کیونکہ غیبت جب کی جاتی ہے تو جس کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں اور ہمارے نیکی اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ تو اگر نیکی ہم نے دینی تو ماں باپ کو تو دیں۔ ہمارا اکثر معاشرہ ان حکمرانوں کو گالیاں دیتے نام لے لے کے غیبتیں کرتا ہے، مزے ان کے، دنیا میں ہماری دولت ہمارے ٹیکس سب عیاشیاں کر دیں، آخرت میں ہماری ساری نیکی لے جائیں گے، ہم دنیا میں پریشان اور اللہ نہ کرے آخرت میں بھی پریشان رہیں گے۔ ہاں اسلام میں صرف 2 صورتیں جائز ہیں غیبت کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم پہ اگر کسی نے ظلم کیا، ظلم ڈھایا، ہمارا حق کھایا، ہم اس کا ظلم بیان کرنے کے لیے ہم میڈیا پہ آئے، ہم 4 دوستوں میں بیان کریں تاکہ ہماری داد رسی ہو جائے، اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی دجل، کوئی مکر، کوئی فریبی کار لوگوں کو جو ہے وہ ورغلانے والا، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں شیطان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا کہ انہو لکم عدو مبین، لوگوں شیطان کی مت پوجا کرنا، اس کے کہنے میں مت آنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کتنے راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ صرف یہ 2 صورت، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تفسیر، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر ذخیرۃ الجنان فی دروس القرآن،
اس کے اندر واضح روایت موجود ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے روزہ رکھا تو 2 آدمی نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، سلام پھر آپ نے فرمایا قوم کھڑے ہو جاؤ تم وضو دوبارہ کرو، نماز دوبارہ پڑھو، اور اس روزے کے آج والے روزے کی قضا دوبارہ کرنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ ہم نے صحیح وضو کیا، ہم نے اصول و ضوابط اور قواعد کے مطابق آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا ابا اغتبتما، کیا تم نے غیبت نہیں کی؟ اور غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارا وضو نہیں رہا، جاؤ دوبارہ وضو کروا کے نماز پڑھو۔ تو آئیے ہاں رمضان کا حال دیکھ لیں، روزہ بھی ہے اور غیبتیں بھی چل رہی ہیں۔ عام مجلس ہے، بہت کم ایسی مجالس ہوں گی، اور شیطان ایسا خبیث ہے وہ پہلے ہمارے منہ سے اقرار کروا، دیکھو بھئی ہے تو غیبت، گلہ ہے، کرنا لیجیے پر سن لو مجھ سے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسی بات بتاؤں۔ وہ ہمارے منہ سے ہمارے اقرار کروا رہا ہے قیامت میں، تاکہ مجھ پہ اپنے گناہوں کا ملبہ بوجھ نہ ڈال سکے۔ تو یہ منظر میرے نبی کو دکھایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے، مجھے ایک ایسی قوم دکھائی گئی، بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے نیچے، اور ان کے سر رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح سر تھے، اور اوپر سے پتھر مار مار کے ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ ساہی لوگ ہیں۔ پوچھا گیا ساہی کون؟ فرمایا جو نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں بنا کہ بے نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے۔ ٹائم ہے، وقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اور اب تو اللہ نے جدید سسٹم دے دیا، اذانیں ہو رہی ہیں، دور دراز تک اذانوں کی آوازیں جا رہی ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، یاروں میں بیٹھے، بس وہ مہمان آ گئے تو نماز قضا ہو گئی۔ مہمان مسلمان ہے، اس کو بھی لاؤ نماز کے لیے۔ پتہ چلے مہمان کو مسلمان معاشرے میں میں گیا ہوں، مسلمان گھرانے میں گیا ہوں، قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس نے کام آنا ہے وہ انسان کے اعمال ہوں گے۔ اور ہم سب سمجھتے ہیں اول ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت، قیامت میں سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہے، پھر وہی ہم مہمان کی خاطر چھوڑ دیں، بس وہ گاہک آ گئے تھے تو نماز چھوڑ گئی۔ تو میرے نبی کو یہ منظر دکھایا گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اوقات کا پتہ نہیں، خواہ آدھی ایک رکعت۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چیک ہوتا تھا کون کون نمازوں میں پہنچے کون نہیں پہنچے۔ ایک رکعت رہ گئی حضرت ابو ہریرہ کی، آپ علیہ السلام نے کلاس لگا لی، ادھر آؤ بیٹھو، تمہاری ایک رکعت قضا کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہم مزاجن تو اسلام چاہتے ہیں لیکن ذہناً اسلام نہیں چاہتے۔ نظام اسلامی آ گیا تو پھر سب کو تو نماز پڑھنی پڑے گی، ویسے ہم دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں آگے چلا، مجھے قوم دکھائی گئی جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، باہر نکلتے، فصل بالکل تیار، پھر جا کے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران کہ اتنی جلدی فصل ان کی تیار ہو جاتی، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ ہیں لوگ اللہ کی راہوں میں جہاد کرنے والے، دشمنان دین کا سر کچلنے والے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، کہ اللہ نے ان کے عمل کو اتنا جلد قبول فرما کے ان کا اجر دے دیا۔ پھر آخر میں ایک عجیب قوم دکھائی گئی، بڑے بڑے ان کے ہونٹ تھے، اور جہنم کی کینچوں سے فرشتے ان کے ہونٹ کاٹ رہے تھے، چیخ و پکار کا ہو کا عالم تھا، اور یہ سب سے کربناک منظر تھا۔ میں دیکھنے کے بعد میں حیران و سجدر رہ گیا۔ میں نے جبرائیل السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ عالم، وہ مولوی، وہ واعظ، وہ خطیب جو منبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو ایسا درس دیں گے کہ امت حیران رہے گی لیکن خود عمل میں نہیں آتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ امت کو لڑانے والے، حالانکہ حق تھا کہ ممبر سے دین بیان ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان ہوتی، فرقہ وارانہ باتیں کرنے والے۔ میرے نبی کو منظر دکھایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی نہر میں تیر رہا تھا اور پتھروں کا نوالے منہ میں ڈال رہے، جا نہیں سکتے، اور ڈال رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا سود خور طبقہ ہے جو نام بدل بدل کے سود کھاتا ہے، چونکہ یہ چیزیں بدلنے سے بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے اللہ نے مختلف قوموں کے حالات دکھائے، تو اس کے بعد ہم بیت المقدس میں پہنچے، میں اپنی سواری سے اترا تو میری سواری کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر کی چٹان تھی تو یہ چھوٹی انگلی خنصر داخل کی اور سوراخ بنایا، میری سواری کو وہاں باندھ دیا گیا۔ حالانکہ دنیا کی سواری نہیں تھی، یہ تو جنت سے براق آیا تھا، دعائیں مانگ مانگ کر آیا تھا اور اللہ سے التجائیں کر کے آیا تھا، یا اللہ جیسے تو نے آج مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کی سواری بننے
کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ میرے ساتھ وعدہ فرما لے کل قیامت والے دن بھی تیرے حبیب جب اپنے روزے مبارک سے اٹھیں تو قیامت میں تجھ سے ملاقات کے لیے بھی مجھے پہ سوار ہو گیا۔ کہا جائے مت اس نے، لیکن سمجھایا گیا کہ اپنی سواریوں کو قید کرو، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اللہ کے امتحان لیں۔ بعد دوست آئیں گے اپنی سواریوں کی جو ہے وہ اپنا لاکھوں کے خیر ہے جی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ خیر، اللہ وارث ہے، اللہ حفاظت کرے گا، بالکل کرے گا، کوئی شک نہیں۔ اللہ نے تو فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب میں آپ کی جان کی بذات خود حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پہلے دار صحابہ ہوتے تھے۔ آج بھی جائے مسجد اپنا ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس پہ لکھے استوانۃ الحرص، پہرے دار یہاں ٹھہرتے تھے، حضور علیہ السلام کا پہرا دیتے تھے۔ حدیث علیہ السلام ایک پہاڑ پہ کھڑے ایک آدمی نے کہا دیکھو جی آپ کہتے ہو وقت سے پہلے موت نہیں آتی، ذرا جم تو لگاؤ، اگر نہیں آئے گی تو بچ جاؤ گے، اگر موت ہے تو پھر مر جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا ادفع، دفع ہو جا، انسان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے رب کا امتحان لے کہ اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے بچاتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔